تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو پھر اس رزق کے لیے ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے۔ شاید میں نے کسی درس قرآن میں اس حوالے سے بات کی تھی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے۔ سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا؟ تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خوردہ کھا کے پیٹ بھر لیا۔ اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں؟ اس نے محنت چھوڑ دی۔ ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں، لیکن لومڑی نہ بن شیر بن، خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے۔ یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا۔ دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے۔ آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا، مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے، تو ٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں۔ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار بازار البیع، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی، پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دی ہوئے، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لے، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہار نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔